نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ 42 سے ثم پھر انشأنا اٹھائیں ہم نے من بعدہم ان کے بعد قروناً قومیں، قرن کی جمع ہے قرون، آخرین دوسری۔ اب یہاں پہ ذکر ہے مزید اگلی قوموں کا کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب قوموں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد بہت سی یعنی قومیں آئیں اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، کئی دور اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیے، کئی ادوار سے وہ گزرے۔ ما تسبق من امت، نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی امت اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما اور نہ یستأخرون وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ کسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت، جو مدت مقرر کی ہے دنیا میں ٹھہرنے کی، نہ وہ کم ٹھہرتی ہے نہ وہ زیادہ ٹھہرتی ہے۔ اور یہ ایک طرح سے تنبیہ ہے کن لوگوں کو، مشرکین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور انہیں آگاہ کرنا ہے کہ ان کے جو کفر، ان کے کفر شرک کی وجہ سے جو ان کو اتنی زیادہ مہلت دی جا رہی ہے، اس سے وہ چوڑے ہو کر نہ بیٹھ جائیں یا اس کو اپنے لیے ڈیل نہ سمجھیں۔ جیسے یہ مدت ختم ہوگی پھر ان کے پاس کوئی بھی وقت نہیں رہے گا۔ ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے، ارسل بھیجا، نہ ہم نے، رسولا رسولوں کو، نہ اپنے، پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو، تترا پے در پے، کلما جب کبھی، جاء آیا، امتن کسی امت میں، رسول ہا اس کا، رسول ہا رسول اس کا یعنی اس امت کا، کذبوہ کذبو انہوں نے جھٹلایا ہو اسے، فا تو اتبع پیچھے لائے، نہ ہم، فاتبعنا تو پیچھے لائے ہم، بعضہم ان کے بعض کو، بعضاً بعض کے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے انہیں، احادیث قصے کہانیاں، فبعداً تو دوری ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بہت سے انبیاء آئے، لگاتار اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب علیہ السلام، یہ وہ سارے انبیاء ہیں جن کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے، لیکن جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ان سے بہت زیادہ ہے انبیاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں پوچھا گیا رسولوں کی تعداد، تو کہا کہ 313 یا 315، اور پیغمبروں کی تعداد پوچھی گئی
تو یعنی انبیاء کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی، حالانکہ قرآن میں ٹوٹل انبیاء اور رسول ملا کر ٹوٹل ہمیں تعداد ملتی ہے 27۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء آئے اس دنیا کے اندر مسلسل۔ ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی اپنا نبی نہ بھیجا ہو۔ پیغمبر مسلسل آتے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ان کے ذمہ لگایا تھا انہوں نے ویسے ہی کیا۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور سب کے ساتھ وہی سلوک ہوتا رہا جو پیچھے اللہ نے ذکر کیا۔ سب نے جھٹلایا، کیونکہ چودھری قسم کے جو لوگ تھے وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبیوں کے فرما بردار بن جائیں، اور پھر دوسروں کو بھی انبیاء کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ تو ان کے اس جرم کی وجہ سے ان پر عذاب آتے رہے۔ ایک قوم آتی، اس کا نبی آتا، اس کو جھٹلایا جاتا، اس کے عذاب میں اس قوم کو مٹا دیا جاتا، دوسری قوم اس کی جگہ لیتی رہی، پھر اس کا وقت مقرر ہو گیا، اسے صفاہستی سے مٹا دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے کوئی آثار بھی باقی نہیں رہتے تھے۔ وہ ایک داستان اور ایک افسانہ بن جاتے، ایک سٹوری بن جاتے، جیسے آج ہم سٹوریز پڑھے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی لگتا ہو کہ اللہ نے صرف ہمیں ڈرانے کے لیے کہا، لیکن یہ حقیقت ہے، یعنی کہانی بن گئی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا۔ پھر فرمایا ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، ہارون کو، بِآیاتنا، بھی ساتھ آیاتی نشانیوں کے، نا اپنی، وسلطان، اور دلیل مبین کھلی۔ اب ذکر یہاں پہ کس کا ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ ثم کے لفظ سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ثم جو ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کافی لمبے وقفے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور فرعون اور اس کی قوم اس وقت بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے لیے ایک مضبوط طاقتور انبیاء کو بھیجا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ہے۔ تو قوم اگر متکبر تھی تو اس نبی، ان کے مقابلے میں جو نبی بھیجا تھا اللہ نے اس کو بہت طاقتور، بہت زیادہ معجزات دیے۔ سب سے زیادہ قرآن میں جو معجزات بیان ہوئے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے الی فرعون و ملئہ، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کو قوم کی طرف بھیجا، بلکہ کہا فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی۔ اس کے دو ریزنز تھی۔ پہلی ریزن تو یہ تھی کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو آزادی مل جائے، کیونکہ فرعون ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے سب کو اپنا غلام بنایا تھا۔ اس کی قوم کا کوئی بھی بندہ ایمان لے کے آ سکتا تھا اگر فرعون نہ چاہتا۔ ایون کہ بنی اسرائیل جو اس کی غلامی میں تھے وہ بہت پریشان تھے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے پیروکار جو اس کے سردار ہیں، اس کے ساتھی ہیں، ان کی طرف بھیجا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے ان کا تکبر ٹوٹ جائے گا تو قوم باقی جو لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے، کیونکہ لوگ ڈر کی وجہ سے ایمان کبھی بھی نہیں تھے لا سکتے، کیونکہ ان کو پتا تھا فرعون سے پنشمنٹ بہت زبردست ملے گی۔ تو اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس اور سرداروں کے پاس، جو بہت متکبر تھے، سب سے متکبر، اور
لیکن ساتھ اللہ نے کیا دیا ان کو؟ نشانیاں بھی دیں اور ایک دلیل بھی دی جو واضح ہے۔ یہاں پہ نشانیوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہے، وہ تمام معجزات جو فرعون اور اس کی قوم کو امپریس کرنے کے لیے، ان کو حقیقت بتانے کے لیے دیے گئے تھے۔ یہ غرق ہونے سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے نا، ان میں وہ شامل ہیں، سمندر کا پھٹنا اور منسلوا، اور اس کے بعد جو معجزات ہوئے، پہاڑ کا ان کے سائے کا سایہ وغیرہ، یہ والے معجزات اس میں شامل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سلطان مبین، سلطان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ، قوت، اختیار، شاہی فرمان۔ ایک طرف اس کا مطلب یہ ہے غلبہ، قوت، اختیار، اور دوسری طرف اس کا مطلب ہے شاہی فرمان، یعنی اتھارٹی لیٹر، وہ اختیار یا وہ اختیار نامہ جو کسی حاکم اعلیٰ سے اس کے نائب کو ملا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک اختیار، ایک اتھارٹی، ایک روب، ایک مقام، ایک بہادری عطا کی گئی تھی، یہ ایک بہت بڑی واضح دلیل تھی۔ یہاں مراد ان کی نبوت ہو سکتی ہے، ان کا وحی الہی، ان کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے داغ بٹھا دی تھی فرعون کے سامنے، مراد ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس سے مراد وہ جو ایسا لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ وہ تھا، لیکن اس سے بڑا معجزہ بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، ٹھیک ہے، غلبہ۔ اور غلبہ جو ہے کیسے میں پتہ چلتا ہے کہ فرعون اتنا متکبر اور ظالم تھا اور کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا، لیکن ہم دیکھیں کہ اس کے دروازے پر، اس کے دربار میں پہرے دار بھی بہت ہوں گے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اندر آتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ دعوت کا تبلیغ کا کام کرنے، تو کوئی ان کو روک نہیں پاتا، یہ ان کا ایک غلبہ تھا۔ پھر جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور ان کو جیل بھیجنا چاہتا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے، لیکن جیل نہیں بھیج پاتا، یہ بھی ایک لحاظ ہے کہ وہ ہر ایک کو ایک سیکنڈ میں قتل کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی کیا تھا، ایک روب اور غلبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بہت زیادہ واضح دلائل کے ساتھ کامیاب کیا۔ تو یہاں مراد ہم لیں گے واضح دلیل، واضح غلبہ، جو کہ لوگوں کے دلوں اور فرعون کے بھی اندر تک اتر چکا تھا، وہ کچھ کہہ نہیں پاتا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، بہت زیادہ متکبر، سرکش، ہٹ درم لوگ تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اندر کی بات نہیں بتائی کہ قوم والوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیونکہ باقی جگہوں پر بہت دفعہ بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ سب سے پہلا پیغام تو یہی ہوتا ہے نا، پیغام نہیں یہاں اللہ نے بتایا، کیونکہ پیغام بڑی جگہ بتا دیا گیا، تو ہر جگہ پہ ایک الگ سٹائل ہے اللہ کا۔ اب انہوں نے کیا کیا، فقالو، تو کہنے لگی، کون؟ قوم والے جو فرعون کے ساتھی ہیں، انؤمنو، کیا نؤمنو، ہم ایمان لائیں، لبشرین، دو انسانوں پر، لی بشران ہوتا نا یہ اصل میں، تو بشران سے، بشر سے بشران، اور بشران سے بشرین، لام کی وجہ سے، لام کیا ہے، حروف جارہ میں سے ہے، تو اس وجہ سے لبشرین، دو انسانوں پر، مثلنا، اپنے جیسے، وقومہما، قومہما، ان دونوں کی، لنا، ہمارے لیے، عابدون، تابع دار ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر قوم کی طرح انہوں نے بھی انکار کر دیا،
اپنے کبر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو متکبر ہے. تو متکبر یعنی تکبر ان کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب بھی کی. باقی لوگوں نے تو انبیاء کو جٹایا تھا چودھری کہہ کر، تو انہوں نے بھی چودھری، اپنے آپ کو چودھری کہا اور دوسروں کو مطلب انبیاء علیہ السلام نے کو انسان مانا کہ یہ انسان ہے، اور انسانوں کو ہم لوگ نہیں مانتے کیونکہ انسان تو انبیاء نہیں ہو سکتے، ہماری طرح کھاتے، ہماری طرح پیتے، ہماری طرح سوتے ہیں. تو انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی کہا کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، ہم نہیں اس کو نبی مان سکتے. لیکن ایک اور وجہ بتائی کہ یہ تو ہم سے بڑا کمتر ہے، یہ تو ہمارے غلام ہے، ہماری تابع دار قوم میں سے ہے، بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کو ہم نے غلام بنایا تھا نا، تو کہا یہ تو بنی اسرائیل سے ہے، تو اس کی بات سننا ماننا تو کسی طرح سے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یعنی اپنے تکبر کا بھی اظہار کیا. تو یہاں پہ لفظ جو عابدون ہے، اس سے عبادت کا مفہوم بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں. بنی اسرائیل فرعون کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت کا لفظ اپنے وسیع معنوں میں ایک وقت غلامی فرما برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ اس کے فرما بردار تھے، غلام تھے. اس لیے عبادت اللہ تعالیٰ کی جو ریچولز اللہ نے بتائے ان کو ماننے کے بعد ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اندر عاجزی، غلامی بھی ہونی چاہیے. تو انہوں نے دو چیزیں یہاں بیان کی، ایک بشر ہے، دوسرا کہ یہ تو ہماری برادری میں سے نہیں ہے، ہم سے کم تر. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم لوگ کو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اگر کوئی حق بات کہہ رہا ہو تو اس کی ذات میں تھوڑا فرق ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی بات تو بالکل نہیں ماننی. اگر کوئی ہمارے سے کم ذات والا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو ہم لوگ بھی ایسے کہتے ہیں اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس کو مانتے، اس کو سمجھتے نہیں کچھ بھی. اسی طرح یہ چیز بڑی عام تھی کہ جب خاص طور پہ ذات کا بڑا دیکھا جاتا ہے تو یہ بہت کم ذات والے ہیں تو ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا. حالانکہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، کسی کو اس معاملے میں فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی. فَكَذَّبُوهُمَا تو جٹلا دیا ان دونوں کو، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ تو وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. یہ نہیں ہوا کہ وہ ایک ایک کر کے فوت ہوئے، انہوں نے تکبر کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں ڈبو کر سب کو اکٹھا ہلاک کر دیا. تو یہاں قریش کے لیے بھی ایک طرح سے دھمکی ہے کہ تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب لعلہم تاکہ وہ یہتدون ہدایت پائیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو ہے کب دی گئی تھی؟ فرعون غرق جب ہو گیا تھا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی. اور 40 راتوں کے لیے جب وہ اعتکاف پہ گئے تھے کوہ طور پر، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اب دیکھیں کتاب سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام پر کچھ نہ کچھ نازل ہوتا رہتا تھا، تو وہ بھی اسی طرح اطاعت کے قابل تھا جس طرح باقی جو احکامات کتاب کے تھے اس طرح جسے ان کو ماننا ضروری تھا. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو کتاب دی جسے قرآن ہمیں دیا، اس کو بھی ایز اٹ از ماننا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کو بہت کچھ ملا جو حدیث کی صورت ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی قرآن جتنا ہی ماننا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے پہلے جو احکامات دیے گئے تھے ان کو بھی انہوں نے ویسے مانا، ان کی قوم والوں نے بھی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کی بات، قرآن کو ماننا ہے
قرآن قابل اتباع ہے، حدیث کے بارے میں ہمیں کچھ کنفرم نہیں ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کچھ کو اللہ نے کتابی شکل میں بھی دے دیا، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سکھایا، اور ان کے ذریعے ہمیں ان کی سنت اور ان کے سیرت کے ذریعے ہمیں بتائی باتیں۔ تو تارک حدیث منکرین حدیث کے لیے حجت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملی؟ کتاب ملی۔ کیوں؟ ہدایت کے لیے۔ اور کتاب کا مقصد طوطے کی طرح پڑھنا نہیں ہوتا، کتاب کا مقصد صرف ثواب کی نیت سے اپنے پارے ختم کرنا نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے تو اکثر لوگ 5 6 7 8 9 10 قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ بالکل بھی نہیں ہوتی، ایون کہ ایک آیت بھی اثر نہیں کرتی دل پر، عمل بدلتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں اجر ضرور ملتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کتاب کا؟ کتاب کا بیسک پرپز اللہ تعالیٰ نے کیوں کتاب بھیجی؟ نور بنا کر، ہدایت بنا کر، روشنی بنا کر۔ جب ہم نے کتاب سے روشنی لینی، ہدایت نہیں لینی، اس کو پکڑ کر سیدھی راہ پہ نہیں آنا، اپنی عادتیں نہیں بدلنی۔ قرآن کتنے پڑھتے ہیں نا ہم رمضان کے اندر، لیکن اس کے بعد ہماری روش، ہماری اندر چینجنگ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ہدایت کی غرض سے نہیں پڑھتے۔ تو قرآن کو ثواب کے علاوہ ہدایت کی غرض سے بھی پڑھے۔ وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، ابن مریم و امہ، اور اس کی ماں کو، آیتن، ایک نشانی۔ اب بات ہونے جا رہی ہے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی کہا، الگ الگ نہیں کیا، دونوں کو ملا کر ایک نشانی، اور کہا کہ مریم علیہ السلام کی بھی ایک نشانی ہے، بغیر باپ کے، انہوں نے بغیر ہسبینڈ کے، بغیر ایک قدرتی نیچرل سسٹم کے انہوں نے ایک بیٹا اللہ نے ان کو دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو دونوں میں ایک نشانی ہے، وہ ایک ہی نشانی ہے، الگ الگ نہیں۔ ابن مریم یہاں کہا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے، اپنی ماں مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سٹائل میں، انداز میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَآوَيْنَاهُمَا، وَآوَيْ، اور پناہ دی، نہ ہم نے، ہما ان دونوں کو، إِلَى رَبْوَةٍ، ایک بلند جگہ کے، ذات قرارین، سکون والی، ومعین، اور بہتے چشمے والی۔ ربوہ جو ہے اس سے مراد ایسی زمین ہے جو سطح زمین سے، جو عام سطح زمین ہوتی ہے اس سے بلند ہوتی ہے، اس کی مٹی بربری اور ریتیلی قسم کی ہوتی ہے۔ ایسی زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پھول جاتی ہے۔ پنجابی میں ایسی زمین کو میرا زمین کہا جاتا ہے۔ اس زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ عام زمین کی نسبت سرسبز ہوتی ہے، شاداب ہوتی ہے، اور بلند بھی ہوتی ہے۔ اس ربوہ کی میں مفسرین نے کچھ بہت سی باتیں بتائی ہیں، اختلافات بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہی بلند مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمہ بھی جاری کر دیا، اور کھجور کے درخت سے کھجوریں تازہ نیچے گرنے لگی، کہا نا کہ اس کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گرے، وہ کھائی انہوں نے۔ بعض نے کہا کہ اس وقت ایک ظالم یہودی بادشاہ تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن کے، اس نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا نقصان ہوگا، اور اس نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ مریم علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے اللہ کی خاطر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ وہاں ایک بلند چشمہ تھا، بلندہ چشمے کی جگہ پر ایک قصبہ تھا، وہاں پہ وہ رہیں، جسے رملہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں جوان ہوئے، پھر وہ بادشاہ مر گیا،
اور وہ ان کو لے کر واپس اپنے وطن میں آ گئی. لیکن یہ ساری روایات اسرائیلی روایات ہے. ہمیں اس کو کوئی پکا نہیں کہہ سکتے. یہ ساری ایسی باتیں نہ جھوٹ کہا جا سکتا نہ سچ کہا جا سکتا ہے. لیکن ربوہ کے ساتھ ذات قرار جو ہے، اس سے مراد ایسی جگہ جہاں ضروریات زندگی بھی ہو، تو جہاں ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں ہوں. اب اسی لفظ نا ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو میں سمجھنا ضروری ہے. 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہندوستان کے ضلع گوادر میں واقع ایک قصبہ تھا قادیان. اس میں ایک شخص تھا مرزا غلام احمد. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خود تو وہ وہی قادیان میں دفن ہوا اور اس کا مقبرہ بھی وہیں بنا. لیکن بعد میں جب اس کی امت وہاں سے جب پاکستان بنا اور پاکستان کے ضلع جنگ میں منتقل ہوئی، تو اسی طرح ایک بلند زمین پر انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر مقرر کیا اور اس کا نام ربوہ رکھ لیا. اور اس کے خلیفہ جو مرزا کے خلیفہ ہیں اور اولاد وہیں پر پھر آ کر رہی. مرزا صاحب نے نبوت کا ہی دعویٰ نہیں کیا بلکہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے قائل تھے، لیکن اوپر اٹھنے کے قائل نہیں تھے. ان کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل وفات ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی امت نے جنگ میں ایک ربوہ بنا لیا اور مرزا احمد قادیانی نے کشمیر کو ربوہ قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت قرار دینے کے بعد ان کی قبر کشمیر میں ہے. کشمیر کے صدر مقام پر سری نگر کے محلہ خانیار میں ایک قبر یوسف آز کے نام سے مشہور تھی اور عوام میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ ابھی بھی مشہور ہے کہ کسی نبی کی قبر ہے جو کوئی شہزادہ تھا اور کسی دوسرے ملک سے آ کے یہاں آباد ہوا. تو مرزا احمد قادیانی کے لیے ایک افواہیں ہی کافی تھی. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور مجھے الہام ہوا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. کیونکہ وہ ربوہ سے مراد بلند جگہ تھی نا، تو وہ قبر تھوڑی بلند جگہ پر تھی اور کشمیر کے اندر بہتے چشمے بھی ہیں، سکون والی جگہ بھی ہے. تو اس وجہ سے اس نے ایک یہ بھی بتایا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ قبر ہے. حالانکہ وہاں پہ 2 قبریں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں بات تو دو کا ذکر ہے نا، ابن مریم کا اور امہ ہو، تو ان دونوں کے لیے اللہ نے وہ ان کو بلند جگہ دی. تو ربوہ سے مراد کوئی قبر نہیں ہے، یہ اس وقت جو ان کو جگہ دی تھی ان کو اور ان کے بیٹے کو، وہ مراد ہے. اور قادیانی اس کو قبر کے معنی میں لے کر تو وہ کشمیر کے اندر ایک قبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر قرار دیتے ہیں. تو لوگ لگ جاتے ہیں نا، یہ اس نے جیسے دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا، تو لوگوں نے اس کو نبی مان لیا تھا. تو اگر آپ اس کی سٹوری پڑھیں نا، کبھی آپ کو موقع ملے مرزا احمد قادیانی کی کہ کس طرح وہ نبی بنا تھا، تو ہنسی آتی ہے کہ لوگ کتنے زیادہ بے وقوف ہوتے ہیں کہ سب کچھ جان کر بھی مان لیتے ہیں. اب تو وہ لوگ نسل در نسل چڑھتے آ رہے ہیں نا. ویسے ہم لوگوں میں جو مشرک ہوتا ہے اس نے کبھی اپنے شرک پر انگلی نہیں اٹھائی، تو ویسے وہ اپنے مرضی ہونے پر انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، وہ مسلسل چلے آ رہے ہیں. لیکن ان کے اندر ان کی بھی کوئی ہسٹری نہیں ہے، ہسٹری ہے ہی نہیں ہے ان کی. اور کیسے کوئی بن جاتا ہے اتنی آسانی سے تھوڑی دیر جنگلوں میں رہ کر آ کے کہے کہ جو میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں.